اس پروگرام کو پیش کیا ہے گڈ ورڈ بکس نے، بچوں کے لیے دلکش اسلامی کتابیں، ہر گھر کی ضرورت۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات چیت کی۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ورشپ کے لائق نہیں، فَاعْبُدْنِي، تو تم میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اسٹیبلش ورشپ فار مائی ریممبرنس۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو چھپائے رکھوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ لوگوں کو ان کے کیے کا پورا اجر دیا جا سکے۔ یہ جو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ چھوٹی سی چند لائنوں میں یہ باتیں آئی ہیں سورہ طٰہٰ میں، لیکن اس میں پورے قرآن کا جسٹ، پورے اسلام کا جسٹ آ گیا۔ قرآن کی جو لینگویج ہے اس کے لیے اعجاز القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی لینگویج میں ایک میراکل ہے جس کو اعجاز کہا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی ایک نمونہ ہے کہ بہت ہی مختصر سی بات میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ اس میں 7 باتیں ہیں، یعنی توحید، خدا کو ایک ماننا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، عبادت، فاعبدنی، اور نماز، واقم الصلاۃ لذکری، اور ذکر، اور قیامت، ان الساعۃ آتیۃ، اور آخرت، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، یعنی توحید، عبادت، نماز، ذکر، قیامت، آخرت، اور جو مقصد حیات ہے انسان کا، جو خدا کا کریشن پلان ہے، جو اسکیم آف تھنگز ہے، یعنی ساری باتیں جو اسلام کا جسٹ ہے یا قرآن کا جسٹ ہے، اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، وہ ان چند لائنوں میں آ گیا ہے۔ تو اس سے ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی جو لینگویج ہے اس میں اعجاز ہے، میراکل ہے، اور دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن کو کس طرح پڑھا جائے، کہ اس کی ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن، ایک ایک آیت، ایک ایک فریز کے اوپر دھیان دے کے پڑھیں، جس کو قرآن میں تدبر کہا گیا ہے، یعنی جو اس کے گہرے معنی ہیں، جو اس کے بٹوین دا لائن میننگ ہے، جو ڈیپر میننگ ہے، تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں جب اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر دھیان دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیفیو تھے، انہوں نے کہا کہ حرکوا بہ القلوب، قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا حرکوا بہ القلوب، یعنی اپنے دل کو قرآن کے ذریعے حرکت دو، یعنی قرآن کے ذریعے اپنی شخصیت کی تعمیر کرو، اپنی شخصیت کو بناؤ۔ تو یہی چیز ہے کہ آپ جب قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس کو آپ نے عربی میں پڑھا، پھر آپ نے اس کو ٹرانسلیشن کی مدد سے سمجھا، اور پھر اس کے ایک ایک لفظ پہ گہرائی سے آپ نے غور کیا، تب جو قرآن کے گہرے معنی ہیں، جو ڈیپر میننگ ہے، وہ آپ کے سامنے کھلیں گے۔ اسی کو قرآن میں تدبر کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی وہ تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کو توحید کہا جاتا ہے، یعنی وننس آف گاڈ، اور یہ اسلام کا بہت ہی بیسک اصول ہے، بیسک پرنسپل ہے۔ تو بیسیکلی دنیا میں 2 طرح کے ریلیجنز پائے جاتے ہیں، ایک ہے سیمیٹک ریلیجن اور دوسرا ہے آرین ریلیجن۔ آرین ریلیجنز ہیں ہندوازم، بدھزم، جینزم، اور سیمیٹک ریلیجن ہے جوڈائزم یعنی جوئش ریلیجن، کرسچینٹی اور اسلام۔ آرین ریلیجن میں جو خدا کا کانسیپٹ ہے اس کو کہتے ہیں مونزم، یعنی ادویت واد، اور جو سیمیٹک ریلیجن میں خدا کا کانسیپٹ ہے اسے کہتے ہیں مونوتھیزم۔ مونزم یا ادویت واد کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر چیز خدا کا مینیفیسٹیشن ہے،
کریٹر کا مینیفیسٹیشن ہے، کریٹر کا انش ہے، یعنی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، برڈز، اینیملز، انسان، ہر چیز خدا کا مینیفیسٹیشن ہے، اور بالآخر وہ سب جا کے ایک ہو جائے گا، مل جائے گا۔ اسے کہتے ہیں مونزم۔ صوفیہ حضرات نے بھی اس کو وحدت الوجود کہا تھا، اور تقریباً اسی انداز کی بات ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن جو اسلام کا تصور ہے وہ ہے مونوتھیزم، جسے دویتواد کہا جاتا ہے، یعنی جو خالق ہے وہ الگ ہے، اور جو کریٹر ہے وہ الگ ہے، اور جو کریچر ہے، جو مخلوق ہے وہ الگ ہے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ خالق، کریٹر اور کریچر دونوں مل جائیں گے۔ یعنی جو کریچر ہے، جو مخلوق ہے، یعنی پوری کائنات، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، انسان، جانور، یہ سب چیزیں کریٹر نے اپنے ارادے سے تخلیق کی ہے، کریٹ کی ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ سب آپس میں مل جائیں اور ایک ہو جائیں۔ خالق الگ ہے، کریٹر الگ ہے، اور کریچر الگ ہے۔ یہ اسلام کا بہت ہی بیسک تصور ہے۔ یعنی اسلام میں خدا کو ایک پرسنل گاڈ کے حیثیت سے مانا جاتا ہے۔ تو اسلام میں جو خدا کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایک زندہ ہستی ہے، وہ کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ ہیلپر ہے، وہ گیور ہے، وہ سسٹینر ہے۔ یعنی خدا کو ایک ماننا یہ نہیں ہے کہ صرف نمبر کے سینس میں، بلکہ اس لحاظ سے کہ وہ اس کو اپنا سول کنسرن بنانا، اس کو اپنا سب کچھ سمجھنا، خدا کو آل پاورفل سمجھنا، خدا کو کریٹر سمجھنا، اور خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ تو اس لحاظ سے خدا ایک ہے۔ اور قرآن کی جو چیپٹر نمبر 112 ہے، یعنی سورہ الاخلاص، اس میں خدا کا ایک بہت ہی جامع اور مختصر تعارف ہے، یعنی قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ یعنی خدا ایک ہے، خدا کئی نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ سیلف سفیشینٹ ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی انسانوں کی طرح سے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا اولاد، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کے پیرنٹس ہیں، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی مختصر اور جامع تعارف ہے جو آپ قرآن کے چیپٹر نمبر 112 یعنی سورہ الاخلاص میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی، لیکن پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک دعا سناؤں جو بہت ہی اہم دعا ہے اور بہت ہی مختصر دعا ہے۔ آپ اسے یاد کریں اور اکثر اس کو پڑھا کریں، نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے میننگ کو سمجھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے ٹرانسلیشن کو سمجھیں، تبھی وہ دعا آپ کی اپنی دعا بن جائے گی، آپ کی دل کی آواز بن جائے گی، اور انشاءاللہ وہ یقیناً قبول ہوگی۔ یہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی معافی اور سلامتی تجھ سے چاہتا ہوں۔ او گاڈ I ask you forgiveness and safety in this world and in the hereafter۔ تو ابھی جو حالات پیش آئے جاپان میں، تو ایسے موقع پر آپ کو اس طرح کی دعا کرنی چاہیے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو متاثر ہوئے ہیں، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خدا کا عذاب ہے، یہ عذاب نہیں ہے، یہ بلکہ وارننگ ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ کہنا کہ یہ عذاب ہے، اس کے بدلے آپ کو دعا کرنی چاہیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو متاثر ہوئے اور اپنے لیے بھی۔ اور یہ دعا ایسے موقع کے لیے بہت اچھی ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ او گاڈ I ask you forgiveness and safety in this world and in the hereafter۔
تو اس دعا پر آج پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں گے کہ اور کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں، گائیڈنس حاصل کر سکیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com.